بہت ہوا ہے، تم سب بند کرو اسے۔ وہ لہنگا سنبھالتی غصے سے چلائی۔ وہاں موجود سب کی حیران نظریں اس لڑکی پر جا ٹھہریں جس کی آج مہندی تھی اور ساتھ ہی نکاح اور کل رخصتی۔ نظر لگ جانے کی حد تک وہ پیاری لگ رہی تھی۔ سب اسی وقت بلا گلہ کیے ہوئے تھے۔ رضوان صاحب اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ سب مل کر اس بات کا فائدہ اٹھاتے اونچی آواز میں میوزک لگائے بہت شور شرابہ کر رہے تھے جس سے وہ برداشت نہ کر پائی۔ اس لیے وہ ایک دماغی مرائض لگ رہا تھا۔ کیا ہوا آپی، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ سعد اس کے پاس آتے ہوئے پیار سے بولا۔ اتنی اونچی آواز میں میوزک کون لگاتا ہے؟ تھوڑی آواز کو کم کر لو پی۔ خاندان کی پہلی شادی ہے، خوشیاں تو منانے دو نا۔ نائلہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس خوشی کو منانے سے بہتر ہے میرا جنازہ اٹھا دو۔ وہ جبڑے پھینچی ہوئی انہیں دیکھتی دل ہی دل میں بولی اور وہاں سے چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آتی ہی دروازہ لاک کیا اور زور زور سے رو دی۔ کاش مجھے محبت نہ ہوئی ہوتی، وہ شخص میری زندگی میں نہ آیا ہوتا تو آج میں بھی اس کے موبائل پر کال آنے لگی تھی۔ نمبر دیکھتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ آنسو پونچھتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی۔ کہاں تھی تم؟ کتنی دیر سے کال کر رہا ہوں، اٹھی کیوں نہیں؟ وہ بڑکا۔ فہد، آج میری مہندی ہے اور نکاح بھی، وہ کرب سے بولی۔ آگے کچھ پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ جانتا ہوں، چاچو صرف میری وجہ سے ہی شادی جلد بازی میں کر رہے ہیں تاکہ تمہیں مجھ سے دور کر دیں۔ وہ غصے سے پھنکارا۔ لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ تمہارے وہ بڑے بابا کو کیا لگتا ہے تمہیں اپنا بہو بنا کر وہ مجھ سے میرا حق چھین لیں گے؟ مائرہ، یاد رکھنا، تم میری تھی، میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ وہ جہانہ انداز میں بولتا جا رہا تھا۔ سب ختم ہو گیا ہے فہد، اس شادی کے بعد ہم دونوں۔ وہ روئی۔ یہ شادی نہیں ہونی چاہیے مائرہ، سنا تم نے؟ تم یہ شادی نہیں کرو گی۔ فہد کی بات پر مائرہ کا دل بری طرح دھڑکا۔ کیا مطلب؟ ہم بھاگ کر آج ہی نکاح کریں گے؟ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، تم اپنا ضروری سامان پیک کر لو، ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ فہد کی باتیں سنتی وہ بری طرح گھبرائی۔ نہیں فہد، ایسا نہیں کر سکتی۔ بابا وہ کتنی خوش تھے، اپنی من مانیاں کرنے والی اور منہ پھٹ ہوں، لیکن اتنا بڑا قدم وہ کیسے اٹھا سکتی تھی؟ کیا بابا؟ ہاں، تمہارے بابا نے تمہارا سوچا جو تم ان کا سوچ رہی ہو؟ ہماری محبت کو ٹھکرا دیا انہوں نے، جوتے کی نوک پر رکھا ہماری محبت کو، بس اب اور نہیں فہد۔ مائرہ تھوڑی گھبرائی۔ فہد، صاف صاف بتاؤ، کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ کرتی ہوں، بہت زیادہ کرتی ہوں۔ مائرہ پھر سے رو دی۔ پھر ایگری مت کرو میری جان، میں آ رہا ہوں۔ گھر کے بیک گیٹ پر آ جاؤ، 1 گھنٹے کے اندر پہنچ جاؤں گا۔ لو یوں میری جان، اب کی بار محبت سے کہتا فہد کال کاٹ گیا تھا۔ اور مائرہ اپنے آنسو پونچھتی آنے والے لمحات کو سوچنے لگی۔ کاش بابا، آپ نے اپنی مرضی نہ کی ہوتی، ایک بار مجھ سے پوچھ لیتے تو آج میں اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی۔ دل ہی دل میں سوچتی۔ اپنا زیور اور 2 سوٹ اور ساتھ کچھ نقدی وہ فوراً بیگ میں ڈال گئی تھی اور بیگ ایک طرف ٹیبل کے نیچے چھپا کر رکھا۔ دروازہ کا لاک کھولا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ باہر اب بھی شور شرابہ تھا، سب کو خوشیاں چڑھی ہوئی تھیں، لیکن کوئی میری خوشی کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا۔ میں بھی صرف اپنا سوچوں گی۔ مائرہ اپنے آنسو پونچھتی فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ باتھ روم میں چلی گئی۔ اسی لمحہ سارہ اندر داخل ہوئی اور کچھ تلاش کر رہی تھی۔ نہ جانے دوپٹہ کہاں رکھ دیا، اب خالہ کو نہ ملا تو وہ ہمیں چھوڑیں گی نہیں۔ سارہ بڑبڑاتے ہوئے اپنا مطلوبہ دوپٹہ تلاش کر رہی تھی کہ اسی لمحے اس کی نظر اس کے کالے بیگ پر پڑی۔ اس میں کیا ہے؟ کہیں دوپٹہ اس میں تو نہیں؟ ذرا سوچتے ہوئے بیگ کھولنے ہی لگی تھی کہ جھٹ سے مائرہ نے اس کے ہاتھ سے بیگ چھین لیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں چھیڑ رہی ہو میرے بیگ کو؟ مائرہ بھڑکی ہوئی تھی۔ وہ آپی، وہ دوپٹہ ڈھونڈ رہی تھی میں، ہمیں لگا شاید اس میں ہے۔ سارہ نے صفائی دینی چاہی۔ اس لمحے مائرہ کے موبائل پر کال آنے لگی، جو فہد کی تھی۔ ٹھیک ہے، باہر جا کر ڈھونڈو، میرے روم میں کوئی دوپٹہ نہیں ہے، سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے اس نے سارہ کو باہر نکال کر دروازے پر لاک لگا دیا تھا۔
کہاں ہو؟ پیکنگ کر لی؟ فہد نے رضامندی کے انداز میں پوچھا۔ ہاں، سب پیک کر لیا ہے۔ تم کہاں ہو اب؟ مائرہ بہت ہمت کرتی ہوئی بولی تھی۔ بس آ رہا ہوں۔ زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ابھی سب اندر بیزی ہیں، تم بہانے سے باہر نکل سکتی ہو۔ فہد اسے سمجھا رہا تھا اور بس بعد میں سر ہلاتی ہوئی کھڑکی کے پاس سے ہٹ گئی، جب کہ باہر کھڑی سارہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے مائرہ کے موبائل پر فہد کالنگ لکھا دیکھ لیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ کون ہے، وہ بس اتنا جانتی تھی دولہے کا نام زید تھا، فہد نہیں۔ وہ انہیں قدموں پر الٹا بھاگی ہوئی حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھی۔ سب کتنا خوش تھے، ہر طرف ہی میوزک کا شور شرابہ تھا، سب کے چہرے پر خوشی تھی، لیکن وہ کچھ پل کی ہی تھی۔ سارہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ بات کس سے کہے، اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے اپنی خالہ سے ڈر بھی تو لگتا تھا، خالو انکل گھر پر نہیں تھے، وہ کس سے کہے۔ 18 سالہ سارہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، سب طرف نگاہ دوڑائی۔ اس لمحے سعد اندر آتا دکھائی دیا۔ وہ جلدی میں تھا اور کام میں مصروف تھا۔ وہ مائرہ کا بڑا بھائی تھا اور شادی کی تمام تر ذمہ داریاں اس نے سنبھالی ہوئی تھیں۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس کی لاڈلی بہن کی شادی تھی، جو اس کے بڑے ابو کے گھر بیاہی کر جا رہی تھی۔ وہ شادی میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اور دھوم دھام سے شادی کر رہا تھا۔ اسی وقت وہ بلیک کلر کے شکن زدہ شلوار قمیض میں ملبوس اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ سارہ بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے کا دروازہ لاک کرتا، سارہ اس کے پاس جا پہنچی۔ سعد بھائی، وہ پھولی ہوئی سانسوں سے بولی۔ اسے دیکھ کر سعد کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ ناگواری سے بولا۔ وہ ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے، وہ اٹک اٹک کر بولتی سعد کو دلا رہی تھی۔ ابھی بھی میں بیزی ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ اپنی الماری کی جانب بڑھنے لگا کہ سارہ نے اس کی کلائی تھام لی۔ سعد نے غصے بھری نگاہ سے اسے دیکھا۔ بات بہت ضروری ہے سعد بھائی، پلیز سن لیں، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ وہ مائرہ آپی، ارے سارہ تم یہاں ہو؟ اچانک سے مائرہ کی آمد پر سارہ کا رنگ اڑ گیا۔ سعد کی کلائی پر گرفت بھی سخت ہوئی۔ اس کا یوں گھبرانا سعد نے بھی نوٹ کیا۔ وہ دوپٹہ جو تم ڈھونڈ رہی تھی میرے روم میں تھا، آؤ تمہیں دیتی ہوں۔ بھائی، یہ بچی چھوٹی چھوٹی بات کے لیے پریشان ہو جاتی ہے، آپ کام کریں۔ مائرہ اس کا ہاتھ سختی سے تھامے سعد کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھتی سارہ کو اپنے ساتھ باہر لے جانے لگی۔ سارہ نے دھیرے دھیرے سعد کی کلائی چھوڑ دی اور مائرہ کے ساتھ باہر نکلتی چلی گئی۔ سعد اپنی کلائی پر سارہ کے ناخنوں کے نشان دیکھتا صنفی میں جھٹک گیا اور الماری کھولی، اس میں سے اپنا لاکر کھولا۔ 55,000 کی 2 گٹھیاں نکالتے لاکر بند کر گیا۔ وہ باہر نکلا اور مردانہ خانے کی جانب بڑھا۔ مائرہ سارہ کو روم میں لے جاتی دروازہ لاک کرتے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ سارہ ڈرتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ کیا بتانے جا رہی تھی تم میرے بھائی کو؟ بولو۔ مائرہ نے دانت کچکچاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ وہ مائرہ سے 7 سال چھوٹی تھی اور مائرہ اس پر اچھا خاصا رعب جماتی تھی۔ اس کی حیثیت اس گھر میں اتنی نہ تھی کہ مائرہ کا مقابلہ کر سکے۔ وہ یہاں بہت کم آتی تھی۔ اس کے والد کا کار ایکسیڈنٹ میں وفات ہو گئی تھی۔ اس کی امی ثمینہ اپنے بھائی عمران کے ساتھ رہتی تھی، جو اسی شہر میں تھے، لیکن ان کے گھر وہ ماں بیٹی نوکروں کی طرح ہی رہتی تھی۔ ان کا امیرانہ طرز زندگی اور ان دونوں ماں بیٹی کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا، لیکن بھائی نے سر چھپانے کے لیے چھت دے دی تھی۔ ان کی بیٹی کو BA تک اچھی تعلیم دلا دی تھی۔ ان کے لیے یہی بہت تھا۔ اب بھی سارہ کے یہاں آنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس کی والدہ طبیعت ناسازی کی وجہ سے نہ آ سکی، تو اس کی خالہ زینب نے سارہ سے کہا کہ اسے بھیج دے، کام میں ہاتھ بٹا دے گی۔ جبکہ سارہ نے آتے ہی سارے کام اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ وہ کھلکھلاتی معصوم صورت اس وقت ایک تھپڑ کھا کر زمین پر گر گئی تھی۔ اس کا سفید گال اس وقت لال ہو چکا تھا۔ اس کے گال پر 5 انگلیوں کے واضح نشان تھے۔ نہیں، کچھ نہیں، وہ سخت گھبرا گئی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس تھالی میں کھاتی ہو اسی میں چھید کرتی ہو۔ مائرہ نے اس کے بال زور سے کھینچے تو وہ تڑپ گئی۔ اس کے ریشم جیسے لمبے بالوں کی چوٹیوں میں
اس وقت شدید قسم کی درد ٹیس اٹھی تھی۔ ہمیں چھوڑ دیں آپی، ہم کچھ نہیں کہیں گے، وہ بلکتی ہوئی بولی۔ اپنی چپ بند رکھنا، ورنہ وہ حال کروں گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ مائرہ غصے سے پھنکارا۔ اس شادی سے اسے اس قدر غصہ آ رہا تھا، وہ سارا غصہ اس نے سارا کے چہرے پر تھپڑ مار کر اتارا۔ سارا گھبراتے ہوئے اثاثوں میں سر ہلاتی مائرہ کو دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر مائرہ نے گہرا سانس خارج کیا۔ زیادہ زور کا لگ گیا۔ کیا؟ میرا ارادہ نہیں تھا، بس مجھے غصہ تھا، اور تم بھی تو حد کرتی ہو نا۔ اگر کچھ دیکھ لیا، سن لیا تو اپنے پیٹ تک رکھو نا۔ فوراً جا کر سعد بھائی کو بتانے لگی۔ جانتی بھی ہو وہ کس قدر غصے والے ہیں۔ اب وہ بہت پیار سے اس کے نرم اور نازک گال پر ہاتھ پھیر رہی تھی جہاں اس نے تھپڑ مارا تھا۔ مائرہ آپی، آپ گھر چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ مائرہ نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میرے کسی معاملے میں ٹانگ مت اڑانا سارا، ورنہ بہت برا پیش آؤں گی، مائرہ نے غصیلے انداز میں کہتے ہوئے موبائل پر فہد کی آتی کال دیکھی۔ وہ پہنچ گیا تھا۔ اب مائرہ کو یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ اپنی طرف سے اپنے حق میں بہت اچھا فیصلہ لے رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ کس قدر برا ہو سکتا تھا یہ اس نے سوچا بھی گوارا نہیں تھا۔ میں آ رہی ہوں، صرف 5 منٹ مائرہ، فہد کو موبائل پر بولتی سارا کو ایک نظر دیکھتی اس کے ہاتھ میں بیگ پکڑایا، اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لائی۔ آپی، آپ ہمیں کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ سارا گھبرائی ہوئی تھی۔ چپ کر کے چلو میرے ساتھ۔ وہ اس لیے بہت چپکے سے ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی کہ فہد کی کال آنے لگی۔ ایک طرف ہو کر اس کی کال ریسیو کی۔ آ رہی ہوں، یہ سارا کی بچی کو سب پتہ چل گیا ہے، وہ کہیں بانڈا نہ پھوڑ دے۔ اس کا بھی تو بندوبست کرنا ہے، ورنہ ہمارے نکلتے ہی سب کو بتا دے گی۔ فہد کی بات پر اسے تفصیل سے بتانے لگی۔ اسے کہاں ساتھ لا رہی ہو؟ اسے کسی روم میں بند کر دو تم اور نکلو۔ فہد نے تب کے فون بند کر دیا۔ اس وقت وہ رضوان صاحب کی حویلی کے بیک گیٹ پر بائک کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی اسے دیکھ لے، خاص کر سعد۔ اس سے ویسے ہی فہد کو کھٹکتا تھا۔ وہ بے چینی سے مائرہ کا انتظار کر رہا تھا، جو سارا کی کلائی سختی سے تھامے ہوئے تھی۔ اسی لمحے زینب خالہ اسے ایک کمرے سے نکلتی دکھائی دی۔ مائرہ فوراً سارا کی کلائی تھامے اسے ایک کمرے میں لے کر گئی، غائب ہوئی۔ آپی پلیز ہمیں جانے دیں، ہم کسی سے کچھ نہیں کہیں گے۔ سارا آنکھوں میں آنسو لیے منمنائی۔ چپ رہو، آواز نہ نکلے تمہاری، مائرہ دانت پیستے ہوئے بولی، اور کچھ سوچتے ہوئے سارا کو باتھ روم لے جاتی اسے باتھ روم میں بند کر کے آئی۔ آپی پلیز دروازہ کھولیں، سارا بری طرح گھبرائی۔ کمرے میں کوئی نہ کوئی آئے گا ہی تو باتھ روم کی جانب کسی کا دھیان کم نہیں پڑے گا۔ ابھی پلیز دروازہ کھولیں۔ سارا کی رونے کی آواز دروازے کے پیچھے سے آ رہی تھی، لیکن مائرہ نے اسے نظر انداز کر دیا۔ وہ جلدی سے باہر نکلی اور بیک گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ قدم واپس نہیں ہوں گے، لیکن جیسے ہی وہ بیک گیٹ کے قریب پہنچی اسے اپنے بھائی سعد کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً ایک بڑے درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ سعد فون پر کسی سے بات کر رہا تھا اور بیک گیٹ کی طرف ہی آ رہا تھا۔ ہاں، میں ابھی باہر آ رہا ہوں، گاڑی تیار رکھنا۔ سعد نے فون بند کیا اور دروازہ کھولنے لگا۔ مائرہ کی سانسوں میں ہلکی سی گھٹن آ گئی۔ اگر بھائی نے اسے باہر جاتے دیکھ لیا تو سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ اس نے سوچا کہ وہ پیچھے سے واپس چلی جائے گی، لیکن اب وقت نہیں تھا۔ اچانک اسے کسی کے ہاتھ نے چھوا۔ وہ مڑی تو دیکھا کہ سارا وہاں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے، لیکن اب وہ رو نہیں رہی تھی۔ آپی جلدی چلو، میں سعد بھائی کو روکتی ہوں، سارا نے ہمت کرتے ہوئے کہا۔ مائرہ حیران رہ گئی۔ تم کیوں مدد کر رہی ہو میری؟ سارا نے مسکراتے ہوئے کہا،
کیونکہ محبت ہمیشہ خاندان سے بالا تر ہوتی ہے۔ میں تمہاری خوشی چاہتی ہوں، جلدی کرو، وہ آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر سارہ بڑی بہادری سے سعد کی طرف بڑھی اور اسے روک لیا۔ سعد بھائی، 1 منٹ، مجھے آپ سے فوری بات کرنی ہے۔ سعد نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ سارہ، کیا ہوا؟ تم رونے لگ گئی۔ اسی دوران مائرہ موقع پر بیک گیٹ سے نکل گئی۔ باہر فہد اپنی بائیک پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مائرہ کو دیکھتے ہی مسکراہٹ بکھیر دی۔ چلو، ہمیں جلدی ہے، فہد نے کہا اور مائرہ بائیک کے پیچھے بیٹھ گئی۔ اندر سارہ نے سعد کو بتایا کہ وہ صرف اپنی ماں کی یاد میں رو رہی تھی، جو اس کی شادی پر نہیں آ سکی۔ سعد نے اسے تسلی دی اور واپس اندر چلا گیا۔ جب مائرہ اور فہد شہر سے باہر نکل رہے تھے، مائرہ کا فون بجا۔ اس کے والد کا فون تھا۔ بابا، مائرہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ مائرہ، تم کہاں ہو؟ تمہاری شادی ہے آج، تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہی ہو؟ والد کی آواز میں غصہ اور پریشانی تھی۔ بابا، مجھے معاف کر دینا، میں فہد سے پیار کرتی ہوں، میں زید سے شادی نہیں کر سکتی، مائرہ نے ہمت کر کے کہا۔ فون کے دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر والد نے آہستہ سے کہا، تمہاری خوشی ہی سب سے اہم ہے بیٹا، اگر تم سچے دل سے فہد سے پیار کرتی ہو تو ہم تمہاری شادی کو قبول کرتے ہیں، گھر واپس آ جاؤ۔ مائرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے والد اتنا سمجھدار ثابت ہوں گے۔ فہد نے بائیک روک لی اور مسکرا کر مائرہ کی طرف دیکھا۔ چلو، ہم واپس چلتے ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ رہ کر ہی ہماری شادی کو اصلی خوشی ملے گی، فہد نے کہا۔ 2 دن واپس گھر پہنچے جہاں سب نے ان کا خیر مقدم کیا۔ زید اور اس کے خاندان نے بھی ان کی محبت کو قبول کر لیا اور مائرہ اور فہد کی شادی دھوم دھام سے منائی گئی۔ سارہ کو خصوصی طور پر شادی کی تقریب میں مدعو کیا گیا، جہاں مائرہ نے اسے گلے لگا کر تھینک یو کہا۔ دونوں کی دوستی ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو گئی اور اسی طرح ہمت اور خاندانی حمایت سے ایک نئی خوشی کی شروعات ہوئی۔